چلیں بچے دوبارہ سے دیکھ لیجیے لیکچر ایک بار. یہ چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارے پاس, ماحول اور اس کے اثرات. ماحول اور اس کے اثرات میں ہم نے ماحول کی 2 اقسام پڑھی تھی بیسیکلی, کہ ایک طبعی اور قدرتی ماحول ہوتا ہے اور دوسرا ماحول ہے, اور اس کے نیچے اس کے عناصر ہیں. کہ طبعی قدرتی ماحول کے عناصر میں سب سے پہلا عنصر ہے وہ محل وقوع ہے, کہ محل وقوع کس طرح سے انسانی کیا کہتے ہیں تہذیب پر اور انسان کے رہن سہن پر اثر انداز ہوتا ہے. دوسرا ہم نے طبعی خد و خال کے بارے میں پڑھا تھا, کہ زمین کے جتنے بھی نقوش ہیں یا زمین کی جس کو ہم طبعی خد و خال کہتے ہیں یا فزیکل فیچرز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کس طرح سے انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے اندر اس کی اقسام ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, کہ ایک پہاڑ ہے, میدان یعنی میدانی علاقے, سطح مرتفع, یہ یعنی کہ اس کے جو اہم عناصر ہیں طبعی خد و خال کے, وہ ہم نے پڑھے تھے تفصیل سے. پھر اس کے بعد ہمارا جو اگلا نقطہ تھا وہ تھا آب و ہوا. آب و ہوا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح کسی بھی علاقے کی آب و ہوا وہاں کے لوگوں کی طرز زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. آب و ہوا کی وجہ سے لوگوں کے جو پیشے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. گرم علاقے کے اگر لوگ ہیں جہاں پہ آب و ہوا یعنی گرم ہے یا 35 سے پلس وہاں کا ٹیمپریچر ہوتا ہے, تو وہاں کے لوگوں کا رہنا سہنا, وہاں کے لوگوں کا جو گھر کپڑے ان کے پہننے کے انداز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں بنسبت ان علاقوں کے جہاں کے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے یا جہاں کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اب جن علاقوں کی آب و ہوا سرد ہوتی ہے تو ان علاقوں کے لوگوں کے جو رہن سہن ہے, ٹھیک ہے, وہاں کا جو تہذیب ہوگی, ان کا جو کلچر ہوگا یا ان کا جو لباس ہوگا وہ بالکل الگ ہوگا. آپ اس کی مثال دیکھ لیجیے کہ یورپی علاقے یا رشیا کے وہ علاقے جو انتہائی ٹھنڈے ہیں یا کینیڈا وغیرہ, ان علاقوں کے لوگوں کا جو رہن سہن ہے اس کو اگر آپ میچ کریں ایشیا کے علاقوں کے, خاص طور پہ پاکستان, انڈیا اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے جو گرم آب و ہوا کے حامل ہیں, تو وہاں کے آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. اس کی پھر ہم نے آب و ہوا کی قدرتی نباتات اور مٹی, اس کو ہم اینڈ پہ پڑھیں گے. آب و ہوا کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے, تو آب و ہوا کے اندر جو آج کے جو پوائنٹ ہیں وہ ہیں صنعت و حرفت اور تجارت. ان 2 عوامل پہ آب و ہوا کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس پیج 50 ہے, انسانی و بشری جغرافیہ, یہ بچے آپ دیکھ لیجئے, نکال لیجئے پیج 50. اس کے اندر 2 پوائنٹس ہیں, ایک ہے صنعت و حرفت اور ایک ہے تجارت. اس کو ہم آب و ہوا کے پرسپیکٹو سے پڑھیں گے کہ کس طرح آب و ہوا کسی بھی علاقے کی صنعت و حرفت پہ, یعنی جو اس کی انڈسٹری ہوتی ہے اس کے اوپر, اور اس کے جو تجارت ہے, لین دین کا طریقہ کار, اس کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. اب یہاں صنعت و حرفت کے پوائنٹس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے 2 سے 3 مثالیں دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے ایک بات یہ بتائی ہوئی ہے کہ بعض صنعتوں کے لیے قدرتی مخصوص آب و ہوا ان کی کارکردگی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. یعنی آب و ہوا کی وجہ سے وہاں کی انڈسٹری جو ہے وہ فلرش ہوتی ہے, وہاں کی انڈسٹری بڑھتی ہے, وہاں کی یعنی کہ انڈسٹری سے جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سوتی کپڑے یا دھاگے کی صنعت کے لیے مرطوب یعنی جسے ہم نم کہتے ہیں, نمی والی جو ہوا ہوتی ہے وہ بہت مفید سمجھی جاتی ہے. اگرچہ موجودہ دور میں بہت سے کارخانوں میں مصنوعی طریقوں سے بھی آب و ہوا کو نمدار بنایا جاتا ہے, تاہم اس پر قدرتی حالات کی نسبت زیادہ اخراجات ہوتی ہیں. یہاں پہ صرف بات ہو رہی ہے قدرتی عوامل کی. یہاں پہ قدرتی طور پہ یعنی کہ جس بھی علاقے کی آب و ہوا مرطوب آب و ہوا کا وہاں کی صنعت کے اوپر اثر ہے. اسی طرح دنیا کے بہت سے ممالک میں صنعتی مراکز کے قائم ہونے کی وجہ آب و ہوا ہی ہے, اگرچہ وہاں دیگر عوامل کی دستیابی نہیں ہے. مثلا جاپان وغیرہ ہے, وہاں پہ اگرچہ دیگر عوامل یہاں یعنی کہ جو مین پاور ہوتی ہے, اس طرح کی دیگر عوامل ہوتے ہیں, وہاں پہ اس طرح سے موجود نہیں ہے جیسے کہ ایشیا کے دوسرے علاقوں میں موجود ہے. لیکن وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ اس کو بہتر بنا دیتی ہے وہاں کی صنعت کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا پوائنٹ ہے تجارت کے بارے میں, کہ کسی بھی علاقے کے اندر تجارت, ظاہر ہے یہ ایک عام بات ہے کہ لوگ آپس میں لین دین کرتے ہیں جسے ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں. تو لین دین کا طریقہ کار بہت پرانا چلتا آ رہا ہے انسانی معاشرے کے اندر. تو تجارت جو ہے اس کا آب و ہوا کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ آپ اس پوائنٹ میں دیکھیں گے. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ انہوں نے 1 سے 2 مثالیں دی ہوئی ہیں کہ کسی علاقے کی آب و ہوا بھی وہاں کے تجارتی حالات پر اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پر درجہ حرارت ہے, یا کسی علاقے میں بارش کی ایوریج ہے, یا دھند برف باری وغیرہ, یعنی کہ جو انتہائی ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں, تو وہاں پہ یہ جو عوامل ہیں درجہ حرارت, بارش وغیرہ کا ہونا, برف باری وغیرہ کا ہونا, دھند کا ہونا یا گرمی کا ہونا, یہ وہاں کی تجارت پہ اثر انداز ہوتی ہے, تجارتی حالات پہ. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ وہ علاقے جہاں پہ انتہائی ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو گزرنے والے سمندر ہوتے ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں, وہ 12 مہینے جاری نہیں رہتے. جب وہ سمندر 12 مہینے جاری نہیں رہتے, ٹھنڈ کی وجہ سے جم جاتے ہیں,
تو وہاں کی جو سمندری تجارت، بحری تجارت جو ہے، جو سب سے اہم تجارت کا سورس ہے، وہ بند ہو جاتی ہے. یعنی تجارت کے اوپر یہ آب و ہوا کا اثر ہے. اسی طرح مثال انہوں نے اس کی دی ہوئی ہے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ روس کے مشرقی ساحلی علاقوں اور کینیڈا وغیرہ کے جو علاقے ہیں، وہاں پہ بڑی جھیلوں کا پانی موسم سرما میں سخت سردی اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 0 ڈگری سے کم ہو جاتا ہے، مائنس میں چلا جاتا ہے درجہ حرارت، اور موسم گرما میں وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں گے ان دونوں کے ڈوریشن جو ہے، سردیوں کا اور گرمیوں کا، ان دونوں کا جو ڈوریشن ہے اور اس کے دوران تجارت کے ہونے کا جو فرق ہے، کہ سردیوں کے اندر تجارت جو ہے وہ آب و ہوا کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے بالکل نہیں ہو رہی. لیکن اس کے برعکس جو ہی گرم موسم شروع ہوتا ہے تو وہی علاقہ تو وہی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ صرف موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وہاں کی جو تجارت ہوتی ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے وہ علاقے جہاں گرم پانی پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ خلیجی روئے، جو خلیج کے ساتھ جو بحیرہ عرب ہے یا بحیرہ ہند ہے، یہاں کے جتنے بھی گرم پانی کے سمندر ہیں، یہاں کی جو تجارت ہوتی ہے وہ 12 مہینے جاری رہتی ہے. تو یعنی یہ تجارت کا جاری رہنا، یا تجارت کی وجہ سے جو جن ممالک کو معاشی طور پہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ وہ آب و ہوا کی وجہ سے. یعنی آب و ہوا ایک ایسا فیکٹر ہے جو تجارت پہ براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے. اب دیکھیں دنیا کے وہ ممالک جو ان ارض البلد کے درمیان واقع ہیں، یعنی جہاں پہ ٹھنڈا انتہائی سردی ہوتی ہے یا انتہائی گرمی ہوتی ہے، ان کے درمیان واقع ہیں، انہیں شدید قسم کے حالات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو ان ممالک کے مقابلے میں، یعنی ایسے ممالک جہاں پہ تجارت جو ہے وہ 10 سے 12 مہینے مسلسل جاری رہتی ہے، ان کے برابر وہ ترقی یافتہ نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ تجارت اس انداز میں نہیں ہو رہی ہوتی ہے جس طرح گرم پانی کے علاقوں کے اندر تجارت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے آج کے جو بیسک پوائنٹس تھے وہ آب و ہوا کے حوالے سے. تو اب ہمارا آب و ہوا کا جو انتہائی اہم، جو ایگزام پرسپیکٹو سے بھی انتہائی اہم پوائنٹ ہے، یہ ہمارا کور ہو چکا ہے. اس کے بعد اب ہم جو قدرتی نباتات کو ہم نے ساتھ کر لیا تھا پہلے ہی، اب ہمارا ایک پوائنٹ رہ گیا جو ہے مٹی کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر اسے کمپلیٹ کر کے چیپٹر کو کلوز کر لیں گے. تو آج کے ہمارے یہ 2 اہم پوائنٹس ہیں، ان کا تعلق آب و ہوا کے ساتھ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس سے پہلے ہم جو آب و ہوا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آب و ہوا جو ہے دنیا کی تقسیم آبادی پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، یہ آپ کے ویکلی ٹیسٹ کا حصہ تھا. آپ نے اس کو ٹیسٹ کے پرسپیکٹو سے بھی یاد رکھنا ہے. تو شکریہ آج کی کلاس کے لیے. ہمارے یہی 2 پوائنٹس تھے، صنعت و حرفت اور تجارت. کل انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ یہ پوائنٹ پڑھیں گے، مٹی اور اس کا انسان کے ماحول پہ اثر انداز ہونا. اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو چیپٹر 3 ہے، جو انتہائی اہم چیپٹر ایگزام کے پرسپیکٹو سے، تو یہ ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. شکریہ. داجی وہ
क्यों ढूंढते हो तुम? आओ ना भाई, खाना होता था। खाओगे बंदे। बंद कर खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? ठीक हैं? तो अब लेक्चर हमारा थर्ड ईयर में स्टार्ट होना है मैथमेटिक्स का। जो बच्चे वेट में थे या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो आप SMS कर दें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, ताकि वो ज्वाइन कर लें, हम बाकायदा तौर पे अपना काम स्टार्ट कर सकें।